بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت پر ایمان کے سلسلے میں نے 6 سوالات بیان کیے تھے کہ جو ان 4 سوالات کے جوابات کے باوجود کہ جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں مزید پیدا ہوتے ہیں۔ ان 6 سوالات میں 5 سوالات کے جوابات آ چکے ہیں۔ اب ایک سوال باقی رہ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کی یہ عمومی انڈرسٹینڈنگ کہ بہرحال جو مسلمان ہے، مسلمان پیدا ہوا، مسلمان مرا، وہ جنت میں جائے گا، جلد یا بدیر وہ لازماً جنت میں جائے گا۔ یہی وہ جذبہ ہے جس کے تحت مسلمان دوسرے انسانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہی وہ تصور ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات مسلمان دوسرے انسانوں سے، غیر مسلموں سے نفرت کرتے ہیں کہ وہ تو جنت میں نہیں جا سکتے، اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے ہاں یہ تصور کیسے آیا، یہ کیسے ان کو خیال آیا قرآن مجید کے پڑھنے کے باوجود کہ وہ چاہے برے ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، لیکن بہرحال جنت میں جائیں گے۔ اس کے لیے اگر تو محض ان کی خواہشات ہوتی تو پھر تو ظاہر ہے کہ کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی، مگر معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مسلمانوں کے مختلف دینی دلائل ہیں، جو ظاہر ہے کہ جب ان کی نوعیت دینی ہے تو ان کا جائزہ لینا ہوگا کہ وہ کس حد تک درست ہیں، اور وہ وہی بات کر رہے ہیں کہ جو عام طور پر مسلمان ان کی بنیاد پر سمجھ رہے ہیں۔ وہ دلائل کیا ہیں؟ وہ دلائل اختصار کے اگر ساتھ پیش کروں تو وہ اتفاق سے 6 ہیں۔ ایک یہ کہ کلمہ گو جنت میں جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، وہ جنت میں جائے گا۔ دوسری بات لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے کی وجہ سے ہم کو آپ کی شفاعت، سفارش کا موقع، پریویلیج ملے گی، اور ہم اس کے نتیجے میں بچ جائیں گے۔ کچھ اور باتیں بھی لوگ کہتے ہیں، مثلاً یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، اس وجہ سے وہ چاہے ہمارے گناہ کتنے بھی ہوں وہ معاف کر دے گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم حقوق اللہ میں اگر کوتاہی کرتے ہیں تو حقوق العباد میں ہم اپنے آپ کو ٹھیک جگہ پر رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حقوق العباد کے بارے میں زیادہ سینسٹیو ہے، سنجیدہ ہے، حقوق اللہ تو معاف کر دے گا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نیکیاں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، انسان ہیں، لیکن قیامت کے روز تو ان دونوں کے درمیان ایک وزن ہوگا نا، ان کا نیکیاں ہماری انشاءاللہ بھاری ہو جائیں گی اور برائیاں کم ہوں گی، ہلکی ہوں گی، تو ہم جنت میں جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری کی ساری وہ باتیں ہیں کہ جو جب تک کہ واضح نہ ہوں قرآن کی روشنی میں اور قرآن ہی کی روشنی میں احادیث کے ذریعے سے، اس وقت تک لوگوں کا رویہ وہی رہے گا کہ جو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہونے کے باوجود برے ہوتے ہیں، اور برے ہونے کے باوجود آخرت میں
ہمیشہ کی جنت کے اپنے آپ کو مستحق سمجھتے ہیں۔ تو آئیے ان میں سے ایک ایک دلیل کا جائزہ لیتے ہیں۔ 2 دلائل پر گفتگو تو میں آج کروں گا اس پریزنٹیشن میں، اور بقیہ 4 پر اگلی نشست میں گفتگو ہوگی۔ پہلی اور شاید سب سے اہم بات جو بہت سے مسلمان کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ یہی وجہ ہے شاید کہ جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کر جائے۔ اس کی کیا بنیاد ہے؟ دیکھیے، یہ بات کہ جنت میں کون جائے گا اور کون نہیں جائے گا، یہی بات تو بتانے اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، یہی بات تو واضح کرنے کے لیے اللہ کی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن مجید جنت کا راستہ ہی تو دکھانے کے لیے آیا ہے۔ ہم اللہ سے استدعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور اللہ نے جواب دیا کہ یہی تو وہ سیدھا راستہ ہے، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اس ہدایت کی کتاب میں اللہ نے یہ واضح طور پر بتایا ہے کہ جنت کے مستحق کون ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں ایک چھوٹی سی سورہ ہے، سورۃ العصر، 3 آیات ہیں اس کی، سورہ نمبر 103۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، زمانہ گواہ ہے، یعنی یہ زمانہ کہ جو گزر چکا، جس میں اللہ کے رسول آئے اور انہوں نے اللہ کا پیغام اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، قوم کے لوگوں نے اس کا انکار کیا، اور پھر وہ اسی دنیا میں عذاب سے دوچار ہو گئے۔ یہ زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ یہ لوگ بھی جو اس وقت ایک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سن رہے ہیں، یہ بھی نقصان سے دوچار ہو جائیں گے، یہ بھی مارے جائیں گے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق اور حق پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کی۔ سو اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں محض ایمان اور ایمان کے بھی اظہار پر جنت کی، آخرت کی کامیابی کی گارنٹی نہیں دے رہا، بلکہ قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم کو آخرت میں کامیابی کی ضمانت چاہیے تو تمہیں 3 شرائط پوری کرنی ہوں گی۔ ایک ایمان، دوسرا نیک اعمال، تیسرا ایک دوسرے کو حق پر حق اور حق پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرنا۔ قرآن مجید کا ایک اور مقام بھی اس لحاظ سے بڑا ریلیونٹ ہے، اور وہ ہے سورہ عنکبوت، سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 2 اور 3، اور پھر آیت نمبر 11۔ ان میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کو ایک اور جگہ پر بھی میں نے بیان کیا اسی سلسلے میں، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مکی دور کی سورہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ احسب الناس، کیا ان لوگوں نے یہ گمان کیا، ان یترکو، کہ یہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، محض اس بات کے کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی محض کلمہ پڑھنے پر، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ محض کلمہ پڑھنے سے اور یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو آزمایا ان کو بھی جو ان سے پہلے ہو گزرے، فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو اللہ جان کر رہے گا اس بات کو کہ وہ کون ہیں کہ جنہوں نے سچ کہا، وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ جان کر رہے گا ان کو کہ جو جھوٹے ہیں، یعنی اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایمان لائے ہیں، اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں، تو پھر آپ اپنے آپ کو
گویا کہ پیش کر رہے ہیں امتحان کے لیے۔ اب امتحان کے ذریعے سے یہ طے ہوگا کہ آپ کا دعوی ایمان سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اگر آپ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، لوگوں کو ستا رہے ہیں، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر رہے ہیں، رشتے ناتوں کا آپ لحاظ نہیں رکھ رہے ہیں، آپ دوسرے لوگوں کی بے عزتی کرتے ہیں، آپ تکبر میں مبتلا ہیں، بے حیائی آپ کا طریقہ ہے، شراب نوشی میں آپ دھت ہیں، تو آپ نے گویا کہ اپنے کلمے کو ثابت کیا کہ یہ محض ایک زبانی اسٹیٹمنٹ ہے اور اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں۔ یہ تو امتحان میں آنے کے بعد فیصلہ ہوگا۔ تو ان آیات سے تو لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے تو وہ تو گویا کہ ابھی اپنے آپ کو رجسٹر کرا رہا ہے کہ بھائی میں اس امتحان میں داخل ہوتا ہوں اور اب آپ مجھے چیک کریں کہ واقعی میں مومن ہوں یا نہیں ہوں۔ آیت نمبر 11 کہتی ہے، اسی بات کو یوں بیان کرتی ہے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، تو اللہ جان کر رہے گا ان کو بھی کہ جو واقعی ایمان لائے، اور وہ جان کر رہے گا ان کو کہ جو منافق ہیں۔ یعنی اس امتحان کے ذریعے سے یہ آیات مکی سورہ عنکبوت کی آیات ہیں، اور مکے میں لوگ جو ایمان لاتے تھے وہ ستائے جاتے تھے۔ کوئی جھوٹ موٹ کا ایمان مکے میں لانے کا امکان نہیں تھا۔ منافق تو مدینے میں تھے جہاں مسلمانوں کو طاقت حاصل تھی، اور مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونے کا مطلب تھا اس پارٹی کے ساتھ شامل ہونا کہ جس کو اقتدار حاصل ہے۔ یہ مکی دور میں جب آزمائشیں آ رہی تھیں تب اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت اور واضح بات بیان فرمائی۔ اس کے بعد ایک اور مقام دیکھ لیجئے، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 80 اور 81، 80 and 81، سورہ نمبر 2 verses 80 and 81۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں سے پہلی امت یعنی بنی اسرائیل، یہود، ان کے بعض لوگوں کی یہ بات نقل کی ہے۔ کون سی بات؟ وہی بات کہ جو ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں، کیا؟ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، اِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، سوائے چند دنوں کے لیے۔ وہی جو ہمارے ہاں بھی لوگ کہتے ہیں جی کہ کوئی برا بندہ جائے گا بھی جہنم میں تو چند دنوں کے بعد اس کو باہر نکال لیا جائے گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل، ان سے پوچھو، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی معاہدہ کیا ہے، پرومس لی ہے کہ اللہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہہ رہے ہو جو تم نہیں جانتے، بے بنیاد بات کہہ رہے ہو، اللہ کے اوپر الزام لگا رہے ہو۔ بھلا نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے، من کسب سیئۃً، جس نے کوئی برائی کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور اس کی برائی اس کے اوپر چھا گئی، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی وہ کوئی یہودی ہو یا کوئی اور ہو، جس کسی نے برائی کی، جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، لوگوں کو تنگ کیا اور توبہ نہیں کی، وہ چھا گئی اس کے اوپر، یعنی اس کی شخصیت کا اس نے گھیرا لے لیا، احاطہ کر لیا، اور پھر وہ اسی طرز پر زندگی گزارتا ہے، تو یہ کوئی بھی ہو، کسی خاندان کا ہو، کسی مذہب کا ہو، یہ لوگ نہیں بچیں گے اور یہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن تو یہودیوں کو بھی، کہ جو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور اللہ نے ہم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی، اور قرآن نے بھی یہ کہا ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ چند دنوں کے لیے آگ میں جائیں گے، نہیں، اس کا تعلق انسان کی پرفارمنس سے ہے۔
سورہ منافقون، سورہ نمبر 63، اس کی پہلی آیت یہ بتاتی ہے کہ منافق کلمہ پڑھتے تھے. تو قرآن مجید نے بتایا کہ اذا جاءک المنافقون، اے پیغمبر جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ واقعی اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. سو معلوم یہ ہوا کہ یہ کلمہ پڑھنا یہ کسی کے اللہ کے ہاں کامیاب ہونے کے لیے کوئی گارنٹی، کوئی ضمانت نہیں. ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اتنے واضح، اتنے صاف بیان کے بعد یہ مسلمانوں میں نظریہ کیسے عام ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم جنت میں جائیں گے. اس لیے عام ہو گیا کہ مسلمان قرآن نہیں پڑھتے، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو بس ایسے ہی بغیر سمجھے پڑھتے ہیں. دین سیکھتے ہیں وہ کہیں اور سے، قرآن پڑھتے ہیں صرف ثواب کے لیے. یہ بات لوگ بیان کرتے ہیں حدیث کی بنیاد پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا. ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کیسے فرما سکتے تھے. میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ حدیث اہتمام کے ساتھ اللہ کی طرف سے جمع کی گئی حضور کی وہ باتیں نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے گارنٹی دی کہ اگر حدیث میں کوئی بات بیان ہو جائے اور میرے بندے بخاری و مسلم 3 صدی میں جو آئیں گے اور وہ تحقیق کر کے کتابیں پیش کریں گے تو اس کو تم منوعاً مان لینا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ انسانی کاوش ہے، ہم اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ہم مبالغہ، ایگزیجریشن نہیں کریں گے. چنانچہ یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ حدیث اگر وہ واقعی ٹھیک طرح سے نقل ہوئی ہے تو وہ قرآن کی وضاحت ہے، نہ کہ قرآن کو وہ نظر انداز کر کے ایک بالکل الٹ بات کرے اور وہ بات مشہور مقبول ہو جائے. بدقسمتی سے یہی ہوا. تو آئیے میں آپ کے سامنے کچھ حدیث سے باتیں بیان کرتا ہوں اس موضوع سے متعلق. ایک تو وہ روایت ہے کہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی، اور یہ فرمایا کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے تھے اور پھر اچانک آپ اٹھ کے کہیں چلے گئے تو ہم کو پریشانی ہوئی، اس لیے بھی کہ سیکیورٹی کا مسئلہ تھا. منافق تھے، یہودی تھے، مکے والے تھے، دشمن تھے. تو ہم سب نے آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیا. میں پہلا انسان تھا کہ جس نے آپ کو پا لیا. آپ ایک باغ میں درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے مجھے دیکھا تو خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ یہ میرے جوتیاں لے جاؤ، اور جو شخص تمہیں ملے اس کو تم یہ خوشخبری سنانا کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا دل کی گہرائی سے اور اس کی موت اس پر ہوئی، وہ جنت میں جائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کی نالین مبارک لے کے گئے، اور پہلے جو انسان آپ کو ملے وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے. انہوں نے ان کو وہ بات بتائی. عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو دھکا دیا اور زمین پہ نیچے گر گئے، اس لیے کہ حضرت عمر کے لیے یہ بڑی سرپرائزنگ بات تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی فرسٹ ہینڈ ایک راوی ابھی فریش حضور کی سٹیٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں، وہ ان کو بتا رہے ہیں، اینڈ ہز ریئیکشن از کہ انہوں نے ان کو دھکا دیا، وہ نیچے گر گئے، اور وہ کچھ روتے ہوئے اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟
میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی اور آپ نے مجھے دھکا دیا۔ تو حضرت عمر کو ریئلائز ہوا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے کہا چلو پھر اگر حضور کی بات ہے تو چلیں حضور کے پاس۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے یہ پوچھا کہ حضرت عمر نے کہ کیا آپ نے یہ فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں میں نے یہ کہا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے پیغمبر، اس بات کو عام نہ ہونے دیں۔ مجھے اس کا خدشہ ہے کہ لوگ اس بات پر اکتفا کریں گے اور عمل کرنے سے پھر گریز کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کو نہ بیان کرو۔ یہ ایک روایت ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے جو انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ جس کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اور اس میں محمد رسول اللہ شامل ہی ہوتا ہے، دل کی گہرائی سے، اور اسی پر اس کی موت ہوئی تو وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت معاذ نے فرمایا کہ کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ سنا دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس کا خدشہ ہے کہ اس کے نتیجے میں لوگ اس پر اکتفا کریں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے وہ بات کہ جو حضرت عمر سے طے ہوئی تھی اسی کے مطابق آئندہ یہ بس چند لوگوں کو بات بیان فرمائی۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے بالآخر یہ چیز مشہور ہو گئی کہ جو شخص کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخر حضور نے کیوں فرمایا؟ اس میں کیا حقیقت ہے؟ اس کی کیا وجہ بنی؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں سونپیں ان میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ آپ لوگوں کو خوشخبری سنائیں۔ آپ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انا ارسلناک شاہداً و مبشراً و نذیرا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، خوشخبری سنانے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سو آپ خوشخبری سنانے والے بھی تھے اور آپ خبردار کرنے والے بھی تھے۔ تو آپ نے لوگوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے، یعنی وہ صاحب ایمان ہے، ایمان اس کے دل میں موجود ہے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہ خوشخبری اصل میں سنانی اس لیے ضروری تھی کہ بعض اوقات انسان کے اوپر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات انسان کے اوپر کمزوری غالب آ جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان مایوسی کے اس غلبے کے نتیجے میں اور آگے بڑھنے لگتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حوصلہ دلایا کہ دیکھو اگر تمہارے دل میں ایمان ہے تو یہ ایمان تمہیں بچائے گا، یہ ایمان تمہیں جنت لے جائے گا۔ اس ایمان کی حفاظت کرو۔ اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ تمہاری کمٹمنٹ یہ وہ چیز ہے کہ جو اگر موجود ہے تو تم اپنے اس کرائسس سے، اس گناہ کے غلبے کے اس کیفیت سے باہر نکلو گے اور پھر توبہ استغفار کر کے واپس لوٹ آؤ گے۔ یہ اصل میں وہ خوشخبری ہے جس کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خدشہ ہوا کہ لوگ اس کو غلط سمجھیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مان لیا۔ ورنہ حقیقت یہ ہے
کہ حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے، اور یہ میں اس موضوع سے متعلق آخری بات کر رہا ہوں، تو مشہور حدیث ہے، بخاری و مسلم میں بیان ہوئی ہے کہ تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع، پھر اگر وہ ایسا نہ کر سکے، فبلسانہ، تو اپنی زبان سے اس کو روکے، فإن لم یستطع، پھر وہ اگر یہ بھی نہ کر سکے، فبقلبہ، تو اپنے دل میں اس کو برا جانے، وذالک ضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور اس کے بعد، اس سے آگے تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان اگر صاحب ایمان ہے، حقیقی ایمان اس کے دل میں موجود ہے، تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آدمی برائی کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ برائی ہے، اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے۔ اگر ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو ایمان کا آخری درجہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس ایمان کی بات کی گئی ہے اس کلمے والی احادیث میں کہ جس میں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اور اس کا دل اس پر مطمئن ہے، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوا، تو اس کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھڑلے سے بولتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا ضمیر ملامت نہیں کر رہا تو پھر ایمان دل سے نکل چکا ہے، وہ لوٹے گا اگر انسان توبہ کرے گا۔ ایک سوال اور باقی رہ گیا۔ بات یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی کہ یہ بات آگے نہیں بڑھنی چاہیے، تو پھر یہ بات آگے پھیل کیسے گئی؟ اس کا جواب اس حدیث میں یہ دیا گیا ہے جو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی ہے کہ حضرت معاذ نے یہ بات بیان فرمائی جب ان کے انتقال کا وقت قریب آ گیا، اس خیال سے کہ وہ کہیں دنیا سے رخصت ہوں ایسے کہ حضور کی کوئی بات ان کے دل میں رہ جائے جو وہ لوگوں کو نہ بتا سکے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس بات میں یہ بات وہ بھول گئے کہ حضور نے آپ کو اس سے روکا تھا۔ اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوعیت ہے ظاہر احادیث کی، اس میں انسانی عمل ہے، انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ مسلمانوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، جس کے نتیجے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے، حالانکہ ان کی ناکامی کا فیصلہ ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اگین ظاہر ہے کہ جب ہم دین کی بات سمجھیں گے تو سب سے پہلے قرآن کو دیکھیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شفاعت سے متعلق سورہ بقرہ میں 3 جگہوں پر کیٹیگوریکلی واضح طریقے سے بغیر کسی لگی لپٹی کلیئر سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آخرت میں کوئی سفارش نہیں ہوگی، نو انٹرسیشن واٹس ایور۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123 میں، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 میں۔ 48 اور 123 میں تو خطاب بنی اسرائیل یہودیوں سے ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہودیوں کی سفارش نہیں ہوگی، مگر 254 میں تو خطاب مسلمانوں سے ہے۔ آیت نمبر 248، ان تینوں آیات میں تقریباً ایک ہی بات کی گئی ہے۔ میں سورہ بقرہ کی 48 نمبر آیت سے میں آپ کو اس کے الفاظ بیان کرتا ہوں۔ فرمایا واتقوا، اور اے بنی اسرائیل کے لوگوں ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا، شیئن کچھ بھی،
ولا يقبل منہا شفاعت، اور نہ ان کی کوئی سفارش ان کی طرف سے قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی ان کی جانب سے کوئی پیمنٹ قبول کر کے ان کو چھڑا دیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یعنی سفارش، شفاعت، خارج کی مدد کا کمپلیٹ انکار، کوئی امکان نہیں۔ یہ قرآن مجید 3 جگہوں پر بیان کر رہا ہے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ آیت نمبر 254 میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں۔ میں نے گزارش کی مسلمانوں سے خطاب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاع، جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ مگر مشکل یہ ہے کہ اگلی ہی آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو سفارش کر سکے اس کے آگے سوائے اس کی مرضی کے۔ یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پچھلی آیت اور وہ جو پیچھے 2 آیات ہیں ان سے کچھ مختلف، کچھ ٹکراتی ہوئی بات ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن میں کوئی تضاد ہے ہی نہیں، کوئی کنٹرڈکشن ہے ہی نہیں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں بہت اختلاف دیکھتے، اس میں تو کوئی اختلاف تضاد ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ کیسے معلوم ہوگا؟ آیت کی شروع میں کہا افلا یتدبرون القرآن، تو کیا آپ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ یعنی غور کریں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ جس کو یہ تضاد سمجھ رہے ہیں وہ تضاد نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھیں کیسے۔ سورہ نبا، سورہ نمبر 78 اس کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم یقوم الروح والملائکہ، جس دن روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے کھڑے ہوں گے صفاً، صف در صف، لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کر سکے گا، الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے گا۔ اللہ اجازت دے گا، رب اجازت دے گا، لیکن لفظ استعمال ہوا ہے رحمان اجازت دے گا۔ وقال صوابا، اور وہ بات بھی صحیح کہے گا۔ فرشتوں کا ذکر اس لیے کیا، یہ مکی سورہ ہے کہ مکے والے یہ نظریہ عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور وہ ان کے لیے سفارش کریں گے، تو یہ بات بیان کر دی گئی۔ اس کے بعد ایک اور آیت، 2 آیات ہیں اصل میں ان میں سے ایک پیش کر رہا ہوں۔ سورہ سبا سورہ نمبر 34 کی آیت نمبر 23، جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس دن کسی کے حق میں سفارش قبول نہیں ہوگی، کسی کو کوئی سفارش فائدہ نہیں پہنچا سکے گی، الا لمن اذن لہ، سوائے اس کو کہ جس کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ یہ بات بھی بیان ہوئی۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ 3 آیات میں اتنے زور و شور کے ساتھ یہ کہا گیا کہ کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ آیت الکرسی میں کہا گیا کہ کون سفارش کر سکتا ہے سوائے اس کی مرضی کے۔ سورہ نبا میں کہا گیا کہ کوئی بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کے کہ جس کو رحمان اجازت دے گا، اور وہ بھی بات ٹھیک کرے گا۔ اور سورہ سبا میں کہا گیا کہ سفارش کسی کے کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جس کے بارے میں اللہ رحمان اجازت دے گا۔ تو اب یہ ہے قرآن مجید کے بیانات، ان کو ایسے سمجھنا ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ جائے اور کہیں کوئی کنٹرڈکشن نہ ہو۔ یہی وہ تدبر، یہی وہ غور و فکر ہے کہ جس کا تقاضا قرآن مجید کرتا ہے۔ چنانچہ
اس کو آپ اگر سمجھنا چاہیں تو میں اس کو اس مثال سے سمجھاتا ہوں کہ جو ہمارے زمانے میں جب ہم اسٹوڈنٹس تھے تو گریڈنگ کا جو سسٹم ہوتا تھا اس میں 100 میں سے عام طور پر سبجیکٹس کے مارکس ہوتے تھے، پاسنگ مارکس 40% ہوتے تھے، مگر 33% سے آنورڈز گریس مارکس کا موقع ہوتا تھا کہ آپ کے 33% سے اگر زیادہ ہیں، اگرچہ کہ 40% سے کم ہیں، تو یہ آپ کے ممتحن گریڈ کرنے والے ٹیچر، انسٹرکٹر، ایگزامنر کا پریروگیٹو، اس کا اپنا ایک ہوتا تھا اختیار کہ وہ پاس کرنا چاہے تو اپنے گریس اپنی مرضی سے پاس کر دے۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہوگا، کہ کچھ لوگ تو پاس ہو جائیں گے بالکل کامیاب وتھ فلائنگ کلرز، چاہے وہ السابقون الاولون میں سے ہوں، السابقون ہوں، چاہے وہ اصحاب الیمین ہوں، پاس ہو گئے۔ کچھ لوگ ہوں گے کہ جو بالکل فیل ہو جائیں گے، وہ اصحاب الشمال ہوں گے، بائیں ہاتھ والے ہوں گے، 33% سے کم والے ہوں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ مگر قرآن مجید کے مختلف بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ہوں گے کہ جو مارجن پہ ہوں گے، بٹوین 33 to 40۔ خدائے رحمان یہ چاہے گا کہ وہ ان کو بھی پاس کر دے، لیکن چونکہ یہ نارمل طریقے سے تو پاس نہیں ہوئے، اس سے کچھ کمی رہ گئی، تو وہ سفارش کے ذریعے سے ان لوگوں کی کہ جو بہت اعلیٰ دنیا میں کارنامے جنہوں نے پیش کیے، جنہوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا، ان کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دے گا، ان کو اجازت دے گا کہ وہ بولیں، وہ بات بھی صحیح کریں گے، اور ان کے لیے کریں گے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے ان کو بھی پاس کر دے گا۔ ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہوں گے کہ جو اپنے سزا کو کچھ نہ کچھ کاٹ چکے ہوں گے، اور اس کا بھی امکان ہے کہ بغیر سزا کے بھی بعض لوگ پاس ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب 33 سے 40 مثال میں مختلف لیولز ہوں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ ایسے پاس کرے گا۔ کیوں یوں کرے گا؟ ایسا لگتا ہے اس لیے کہ وہ اگرچہ کہ انصاف کرنے والا ہے، لیکن وہ رحمان و رحیم بھی ہے۔ وہ اپنے انصاف کے اس ریکوائرمنٹ کو، تھریش ہولڈ کو نیچے کر دے گا، اس لیے کہ وہ مہربان ہے، لیکن وہ سب کے لیے ایک ہی طریقہ ہوگا۔ ظاہر وہ انصاف کرنے والا ہے، اس لیے بھی کرے گا تاکہ جو پاس ہوں گے اپنی مرضی سے، اپنی پرفارمنس سے، اپنے صحیح رویے، کردار، اخلاق سے، وہ الگ، اور جو بہرحال کچھ نہ کچھ انہوں نے بھی کیا لیکن بہرحال اس لیول تک نہیں پہنچے کہ جو پاس مارکس کا ہے، ان کا الگ ایک کیٹیگری ان کی ہو اور ان کو پاس کیا جائے۔ دونوں کے درمیان فرق تو ہونا چاہیے۔ اور اس لیے بھی کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض لوگوں کو، بندوں کو نمایاں کرے گا کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے سامنے ان کی سفارش کر رہے ہیں اور میں ان کی بات مان رہا ہوں۔ چنانچہ اس لیے سورہ نبا کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بات کر سکیں گے جن کو رحمان اجازت دے گا، یعنی وہ اپنی رحمت سے اجازت دے گا کہ چلو تم ان کے بارے میں بات کر سکتے ہو۔ یہ اصل میں وہ شفاعت ہے کہ جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، اور اگر اس کو ایسے آپ سمجھیں تو پھر کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ جو باتیں سورہ بقرہ میں 3 آیات میں کی گئی ہیں کہ کوئی سفارش نہیں ہوگی، وہ اصل میں اس سے متعلق ہے کہ میری مثال میں 33% سے جو کم ہیں ان میں کسی کی کوئی سفارش نہیں ہوگی، اور سب کے معاملے میں ایک ہی فیصلہ ہے۔
لیکن کوئی سفارش نہیں کر سکے گا سوائے اس کے اذن کے. یہ ہے اصل میں 33 سے 40% تک کے لیے. اگین مثال میں یہی بات حدیثوں میں بھی بیان ہوئی ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر میں لوگوں کو کھڑا ہو کر اپنی امتیوں کو پانی پلاؤں گا، اور میں ان کو پہچانوں گا ان کے وضو کے ان اعضاء سے کہ جو چمک رہے ہوں گے، اور میں ان کو اپنے قریب بلاؤں گا. یہ عمل جاری رہے گا تا وقتے کہ کچھ لوگ اور بھی اسی کیٹیگری کے میرے قریب آنے والے بنیں گے تو فرشتے ان کو روک دیں گے. تو میں فرشتوں سے یہ کہوں گا کہ یہ تو میرے امتی ہیں. ظاہر ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ ان کے اعضاء چمکتے ہیں. تو فرشتے یہ کہیں گے کہ اے پیغمبر آپ نہیں جانتے، یہ آپ کے بعد بدل گئے تھے. تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں کہوں گا کہ فسحقاً فسحقاً، پھر لے جاؤ ان کو، جانے دو، ان کو جانے دو، یعنی میرا ان سے کیا تعلق. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب حساب کتاب ہو جائے گا، جنت جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، تو میرے لیے اللہ تعالیٰ ایک تعداد مقرر کریں گے، اور میں جاؤں گا اور میں ان کو جنت سے نکال کر جہنم میں لے آؤں گا. پھر میرے لیے وہ ایک تعداد مقرر کرے گا، پھر میں جاؤں گا اور میں جا کے جنت سے جہنم میں معاف کیجیے گا، جہنم سے جنت میں ان کو داخل کروں گا. اب یہ درمیان میں کتنا وقت، کتنا فاصلہ ہے، یہ نہیں بیان ہو رہا. پھر میں جاؤں گا تیسری مرتبہ اور میں جہنم سے نکال کے ان کو جنت میں لے جاؤں گا. آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں چوتھی مرتبہ جاؤں گا تو مجھے بتا دیا جائے گا کہ نہیں، اب آپ کسی کو یہاں سے نہیں نکال سکتے، اس لیے کہ اب جو یہاں موجود ہیں ان کو قرآن مجید نے روک لیا ہے. یعنی جن لوگوں کے بارے میں قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ جہنم سے نہیں نکلیں گے، اب ان کی سفارش نہیں ہو سکتی. یہ بھی وہی بات ہے کہ جو بات قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اذن دے گا، اور اس کے بعد جس کے بارے میں دے گا اسی کے لیے سفارش ہو سکے گی، کسی اور کے لیے سفارش نہیں ہو سکے گی. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں، بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اس لیے کہ میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کچھ لوگ وہ ہوں کہ جو اپنے کندھوں کے اوپر توانا فربا اونٹ ان کے چڑھے ہوئے ہوں، اور اونٹ اپنے کھروں سے مار رہا ہو اس شخص کو، اور وہ میرے پاس یہ درخواست لے کے آئے کہ پیغمبر آپ مجھے بچا لیجئے. تو میں پھر جواب میں یہ کہوں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے تو تم کو دین بتا دیا تھا. یہ وہ شخص ہوگا کہ جس نے اونٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، تو میں کہوں گا کہ میں کیسے بچاؤں تمہیں، میں نے تو تمہیں دین بتا دیا تھا اور تم نے اس پر عمل نہیں کیا. اور اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جانوروں کا جو خیال رکھنا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ بھی اللہ کے توقعات میں سے ایک توقع ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہوں گا، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم میں سے بعض لوگ آئیں میرے پاس ایسے کہ ان کے اوپر بھیڑ ہو جس سے خون نکل رہا ہو اور وہ اسے مار رہی ہو، اور یہ میرے پاس آ کر شخص کہے کہ اے پیغمبر آپ مجھے بچا لیجئے. تو میں جواب میں یہ کہوں گا کہ
میں نے تو تم کو اللہ کا دین پہنچا دیا. یہ شخص بھی وہ ہوگا کہ جو بھیڑوں پر زکوٰۃ نہیں دیتا تھا. تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ قیامت کے روز ایسا ہوگا کہ آپ کے امتی ہوں گے، وہ امتی کوشش کریں گے کہ ان کی سفارش ہو. آپ اپنی بے بسی کا اظہار کر دیں گے کہ میرے پاس سفارش کرنے کے لیے کوئی امکان موقع نہیں ہے، میں نے تو تم کو سارا دین پہنچا دیا تھا، اب تو یہ تمہارا کام تھا کہ تم اس پر عمل کرتے، تم نے اس پر عمل نہیں کیا، تو اب اس کے بعد میں کچھ نہیں کر سکتا. سو معلوم یہ ہوا کہ یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور مسلمانوں کی سفارش ہو جائے گی اور کامیاب ہو جائیں گے، خار ہیں، بدکار ہیں، مگر تیرے محبوب کی امت سے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ اس کے بعد خدا تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا ممکن نہیں رہے گا کہ وہ انصاف کرنے والا ہے. وہ انصاف کرے گا، اپنی رحمت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے انصاف کرے گا، لیکن بہرحال اس میں دھاندلی نہیں ہوگی. کسی کی تگڑی سفارش کی وجہ سے لوگ بچ نہیں جائیں گے. اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سفارش کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں تو حضور سفارش کریں گے ان کی کہ جن کے بارے میں فیصلہ یا تو ہو چکا ہوگا یا وہ مارجن پہ ہوں گے، تو بڑا مشکل مقام ہے. اس سے تو ہمیں ڈرنا چاہیے. یعنی بہت سے لوگ جن کی سفارش حضور کریں گے وہ جہنم میں جا چکے ہوں گے، پتہ نہیں کتنا عرصہ وہاں رہیں گے. اور چلیے اگر نہیں بھی گئے اور قیامت کے روز سخت پریشانی، نروسنس کے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ان کے مدد کو آئے گی، تو یہ تو کوئی بہت مطلوب چیز نہیں ہے. تو پھر آخر لوگ کیوں اتنی دعائیں کرتے ہیں کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو جائے؟ ہمارے یہاں تو یہ دعائیں بڑی زور و شور سے ہوتی ہیں. ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا تو لوگ رمضان میں ہی دعا کریں گے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دعا نہ قرآن نے سکھائی ہے اور یہ دعا نہ کہیں حدیث میں آئی ہے. یہ مسلمان دعا کرتے ہیں. آپ سوچئے کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور کیا مانگ رہے ہیں کہ ہم 40% سے اوپر 60، 80، 100% نہ لیں، ہم 33 اور 40 کے درمیان لیں، اس کے بعد ہماری جان اٹکی ہوئی ہو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہم کو باہر نکالے. یہ کوئی مانگنے والی دعا نہیں. دعا آدمی مانگے کہ خدایا مجھے اچھا بنا دے، مجھے توبہ کی توفیق دے، میں مروں تو ایمان کی حالت میں مروں، میں آخرت میں کامیاب ہوں، میں وہاں کی تمام پریشانی سے دور ہوں. اس طرح کی کوئی دعا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر وہ اذان کے بعد والی جو دعا ہے اس میں تو بات یوں ہی بیان ہوئی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اذان کے بعد والی دعا کے دو حصے ہیں. ایک وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور ایک وہ کہ جو بعد میں مسلمانوں نے ایڈ کیا. یہ جو شفاعت والا حصہ ہے یہ بعد میں ایڈڈ حصہ ہے. تو دعا تو اصل میں یہ تھی، اذان کے ختم ہونے پر جو دعا تھی کہ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اے اللہ اس مکمل دعوت کے رب کے مالک، والصلاۃ القائمہ، اور اس نماز کے مالک کے جو قائم ہونے والی ہے، آت محمد الوسیلہ والفضیلہ، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت کا مقام دیں، اور والدرجۃ الرفیع، اور اونچے درجات دیں. آت محمد الفضیلہ والدرجۃ الرفیع، اور اونچے درجات دیں. التی وعدتہ، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا.
یہ ہے دعا. اس کے بعد ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، یہ بعد میں ایڈڈ ہے. سو یہ لوگوں نے اپنے طور پر کچھ الفاظ ایڈ کر لی ہیں جو دین کے مطابق نہیں ہیں. سو اصل دعا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ. بس وابعثہ مقاما محمودا، وابعثہ مقاما محمودا. میرے ذہن میں نہیں ہے التی وعدتہ یہ اصل دعا کے الفاظ ہیں یا نہیں ہیں، بہرحال ان میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے بعد اضافہ ہے مسلمانوں کا. بہرحال جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نہ کلمہ گو کی کامیابی کی کوئی گارنٹی قرآن حدیث میں بیان ہوئی ہے، اور نہ ہی ہر مسلمان کی سفارش اور شفاعت کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہر مسلمان کی کامیابی قرآن حدیث میں بیان ہوئی ہے. یہ مسلمانوں کی غلط فہمی، خوش فہمی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے اصل تعلیمات سے آگاہ ہونے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.